السلام علیکم دوستوں۔ پاکستان کی خراب ہوتی ہوئی معاشی صورتحال، پاکستان میں 75 سال یعنی جب سے پاکستان بنا ہے، جو صوبائیت ہے، لسانیت ہے، عصبیت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ سوچنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کی ایک نیوسنس ویلیو بھی ہے دنیا کے نزدیک، جیو پولیٹیکل پوزیشن ایسی ہے کہ چین، انڈیا، ادھر افغانستان، سینٹرل ایشیا، ایران، مڈل ایسٹ، تو جیو پولیٹیکل پوزیشن، ایٹم بم، ان کو ملا کے نیوسنس ویلیو جو بنتی ہے، ریجنلزم جو ہے، پروونشلزم ہے، صوبائیت، لسانیت، اور پھر پاکستان کی فوج جو ایک زمانے میں بڑی طاقتور فوج تھی، طاقتور تو ابھی بھی ہے اسلحے کے حساب سے، مگر اس کا کرپشن جو ہے وہ تشخیص بام ہو چکا ہے۔ پاکستان کا ہر جرنیل گزشتہ کئی سالوں سے، ابھی دیکھ لیے عاصم باجوہ کے بعد یہ جو موجودہ باجوہ، ان کی کرپشن کی داستان، ان سے پہلے راہی شریف، ان سے پہلے کیانی، ان سے پہلے مشرف، سب کی کرپشن بے پناہ، ٹھیک ہے، بلینز آف ڈالرز میں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے پولیٹیشین وہ کرپٹ، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، پاکستان جو جمع رکھا ہوا ہے ایک جگہ پہ، ایک ملک ہے، اس کی دو وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک تو پاکستان کی فوج، اور دوسری عالمی طاقتیں نہیں چاہتی کہ اس کے ٹکڑے ہوں، تو اس لیے 80% امید تو یہ کہ پاکستان کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کھیل کھیلے جا رہے ہیں، وہ صرف استعمال کیا جا رہا ہے، بلوچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، سندھ کے نسل پرستوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، مہاجروں میں بھی کچھ لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، مگر لگتا نہیں ہے کہ اس کے 4 ٹکڑے کر کے 4 عذاب دنیا اپنے سر لے گی، چاہے وہ کوئی بھی طاقت ہو، اس کے لیے ایک ملک کو ڈیل کرنا آسان ہے۔ اب جب معاشی ڈیفالٹ ہوگا تو معاشی ڈیفالٹ میں کیا ہوتا ہے؟ امریکہ میں کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ میں نے کئی اسپتال دیکھے ہیں، کچھ بند ہو جاتے ہیں جو بینکرپٹ ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر 90% اسپتالوں کا یہ ہوتا ہے، ایک مینجمنٹ نہیں چلا پاتی، بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کی قرقی ہوتی ہے اور کوئی دوسری انتظامیہ آ کر اس کو خرید لیتی ہے، تھوڑے بڑے رد و بدل کے ساتھ پھر وہ اسپتال کو پروفیٹیبل بنا دیتی ہے، تو وہ اپنی مرضی سے چلاتی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ جب پاکستان بینکرپٹ ہوگا تو اس کی صورتحال سری لنکا سے مختلف ہوگی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کیوں مختلف ہوگی؟ کہ سری لنکا کے پاس جو ہے وہ ریجنلزم اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا یہاں پر ہے، نیوسنس ویلیو اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی پاکستان کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں عمل دخل جو ہے وہ طاقتوں کا ہوگا، جن طاقتوں کا عمل دخل ہوگا اور وہ اس پہ جتنا زیادہ تسلط قائم کر سکیں گی وہ قائم کریں گی۔ تو پاکستان کا اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے معاشی طور پر تو بظاہر کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا، چونکہ فوج کرپٹ ہے، اس کرپٹ فوج کے کچھ جرنیل جو آج بھی بیرونی طاقتوں کی جیبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مزید دبک جائیں گے ان جیبوں میں، ٹھیک ہے۔ سیاستدان جو ان جیبوں میں بیٹھے ہیں وہ مزید ان جیبوں میں جگہ بنا لیں گے۔ پاکستان کی عوام جو ہے وہ آج بھی ذلیل و خوار ہو رہی ہے، کل بہت زیادہ ذلیل و خوار ہوگی۔ یہ جو صوبائیت ہے، لسانیت ہے، عصبیت ہے اور فرقہ واریت ہے، یہ کھاتی رہے گی۔ اچھا، اس سب میں میری کیا دلچسپی ہے؟ میری دلچسپی پورے پاکستان سے تو ہے ہی ہے، سب سے زیادہ مہاجر قوم سے ہے۔ مہاجر قوم وہ بدقسمت قوم ہے کہ جو پاکستان بنانے سے لے کر اس کو بچانے اور اب اس کے نہ بچتے ہوئے جو صورتحال ہے اس میں
اس سے غافل ہے کہ خود کو کیسے بچانا ہے. نہ بناتے وقت اپنے بچنے کی فکر تھی، نہ بچاتے وقت اپنے بچنے کی فکر تھی، اور اب تک نہیں ہے. ٹھیک ہے. مہاجر جو ہے وہ خود بیچارہ اپنی شناخت سے غافل ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی شناخت پاکستانی بتاتا ہے یا اردو بولنے والے بتاتا ہے. اچھا، مہاجروں کے پاس ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. بہت بڑا اثاثہ کیا ہے؟ ان کے بیرون ملک، خاص طور پہ مغرب میں بسنے والے لوگ، مہاجر قوم سے وابستہ، ان کا ڈائسپورا، تارکین وطن، مہاجر قوم سے وابستہ اردو بولنے والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کراچی والے. پرابلم یہ ہے کہ اردو بولنے والے کوئی شناخت نہیں ہے. کراچی والے جو ہے وہ مہاجر نمائندگی نہیں کرتا لفظ، کوئی حرج نہیں ہے کراچی والے میں، لیکن وہ نمائندگی نہیں کرتا، چونکہ کراچی از سندھ کہنے والے جو ہیں ان کے ڈانڈے پنڈی، اسلام آباد، واشنگٹن تک بڑے مضبوط ہیں. مہاجروں کے ڈانڈے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ان کے کوئی پینیٹریشن نہیں ہے کہیں پر، آپس میں بھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہے کسی نظریے پہ. کراچی سندھ کہنے والوں کے نظریے پہ مکمل اتفاق ہے اور یگانگت ہے. تو ایسی صورتحال میں جب آپ کراچی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد لی جاتی ہے طاقتور حلقوں میں کراچی سندھ. میری بات غور سے سنیے گا. جب آپ کہتے ہیں کراچی 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 میں برا ہو رہا ہے، کراچی مر رہا ہے، کراچی میں یہ ہو رہا ہے، دنیا کو یہ پتا ہے کہ کراچی سندھ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دنیا کون ہے؟ پنڈی، اسلام آباد، واشنگٹن. اب آپ نہیں قابل یہ بتانے کے کہ بھائی کراچی کراچی ہے، کراچی اس کراچی. اب کراچی کراچی کیوں ہے؟ یہ جب سوال تو یہ تب ہوگا نا جب اس کو کوشچن کیا جائے گا کہ کراچی از ناٹ سندھ. کراچی از ناٹ سندھ جو ہے وہ کہنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو کہتا ہے اس کی سنوائی نہیں ہے. اردو بولنے والے تو بھائی دلی میں بھی ہیں، بمبئی میں بھی ہیں، سب جگہ ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی کراچی کی نمائندگی نہیں کرتے، مہاجروں کی نمائندگی نہیں کرتے. تو میں مستقل سمجھاتا ہوں کہ مہاجر کرو اور مہاجروں کی زمین متروکہ سندھ کی بات کرو. اچھا، وہ اس میں دو پرابلم آ جاتی ہیں کہ مہاجر نام سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہجرت اخذ کرتے ہیں. بھی ہم نے تو ہجرت نہیں کی اور ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں. ہم تو بھائی بہتے ہوئے پانی والا اگر سندھی ہو سکتا ہے، 5 دریا والا پنجابی ہو سکتا ہے، 1000 نہ ہونے والا ہزار وال ہو سکتا ہے، ہزارہ ہو سکتا ہے، تو بھائی مہاجر میں آخر ایسا کیا لاک لگا ہوا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. دوسرا وہ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ مہاجر جو ہے وہ دہشت گردی الطاف حسین کی اور MQM کی، پڑھا لکھا مہاجر گھبراتا ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ مہاجروں کی بقا کی ضمانت مغرب اور خاص طور پہ امریکہ میں بسا ہوا مہاجر ہے. اگر وہ ایکٹیویٹ ہو جائے تو اس مہاجر کی جو متوسط نہیں رہا، غریب ہو چکا ہے، اس کے بچنے کی امید کی جا سکتی ہے. چونکہ واشنگٹن DC سے پاکستان کے پنڈی، اسلام آباد، کراچی سب چلتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر مہاجر کی جو کراچی کا ہے اس کی DC تک یا DC کے جو صاحب اقتدار ہیں ان تک رسائی نہیں ہے. ان کے لیے سب سے بہتر شخص جو ہے پاکستان میں وہ ہے زرداری کا بیٹا یا زرداری اور اس کی پارٹی پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے. چونکہ انہوں نے اپنا امیج اور پکچر لبرل شو کی ہے، ملائیت سے باہر. ٹھیک ہے. اور انہیں عمران خان اور نواز شریف کے مقابلے میں بہتر سمجھا جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ بلاول جو ہے اس نے کراچی کا گلا گھونٹا ہوا ہے، مہاجروں کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ مہاجر کب تک سوتا رہے گا. ٹھیک ہے. میں تو اب عرصہ ہو چکا ہے، چیخنا چلانا میں نے بند کر دیا. میں پیار سے سکون سے بات کر رہا ہوں. صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے بڑا آسان ہے کہ مہاجر لفظ چھوڑ کر کراچی کے نام پر کوئی تنظیم بنا کر، پاکستان کے نام پر تنظیم بنا کر سیاسی دکان کھولوں اور اس دکان کو چمکا دوں، یا فلاحی کوئی ادارہ بناؤں اور اس میں 4 چاند لگا دوں.
مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا تو میں نے مسئلہ بتا دیا آپ کو، اس کے نام سے کام کرنے میں مہاجر کو فائدہ نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی کراچی سندھ ہے، قرار دیا جا رہا ہے، دیا جا چکا ہے. اگر آپ نے اس کو بچانا ہے تو کراچی کی بات کریں. کراچی کیوں ہے؟ چونکہ کراچی مہاجروں کا شہر ہے. مہاجروں کا شہر کیسے ہے؟ چونکہ انہوں نے زمینوں کا تبادلہ کیا ہے. متروکہ زمین ہے، متروکہ سندھ کا حصہ ہے. کراچی از متروکہ سندھ. مگر میرے دوستوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. اور فلاحی کاموں سے مسائل حل اس لیے نہیں ہوتے. فلاحی کام اپنی جیب سے کیے جاتے ہیں. 100 لوگ دیں گے، 2000 دیں گے، آپ نے 2 لاکھ جمع کر لیے، 1 کروڑ جمع کر لیا، پھر ختم. حکومتوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے. سندھ حکومت کے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہے نا. وفاقی حکومت کے پاس پیسہ ہے، امریکی حکومت کے پاس پیسہ ہے، چین کی حکومت کے پاس پیسہ ہے. وہ انویسٹ کرتے ہیں. جب وہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ بلینز میں ہوتا ہے. تو آپ اپنا حق اگر حکومتی سطح پر لیں گے تو مہاجر قوم کا بھلا زیادہ ہوگا. اپنی جیب سے فلاحی کام کریں گے، قربانی بھی زیادہ ہوگی اور فائدہ بھی زیادہ نہیں ہوگا. چیریٹی جو ہے، چیریٹی کی جو فلینتھراپی ہے وہ قوم کو ویسے بھی فقیر بناتی ہے، بھکاری بناتی ہے. ہم نے آٹا دے دیا، چاول دے دیے، راشن دے دیا، کیا نام ہے، فری کلینک کھول دی. نہیں، نہ فری کلینک کھولو، نہ آٹا دو، نہ چاول دو. تم جو ہو وہاں پر ٹریننگ دو، ٹھیک ہے نا، ٹیکنیکل ٹریننگ دو، ملازمتوں کے ذرائع دو، انویسٹمنٹ کرواؤ، انڈسٹری لگواؤ. ٹھیک ہے. امریکہ کے جو ڈائسپورا ہے، مہاجر تارکین وطن ہے، وہ آپ کراچی میں آ کے اپنا بزنس کریں. بزنس کرتے وقت امریکہ سے سیکیورٹی مانگیں، حکومت سندھ بھی ان کو سیکیورٹی دے. ٹھیک ہے. ٹیکس فری زونز ہو کہ جہاں پر کراچی والوں کو یعنی مہاجروں کو فائدہ ہو، ملازمتیں ملیں، ان کے معاملات حل ہوں. مگر اس کے لیے باقاعدہ منظم ہو کر ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے. تحریک نعرے لگانے والی نہیں، ہم نہیں ہمارے بات قائد کی نہیں، کندھے پہ ندیم رضوی کو اٹھانے کی نہیں. سب مل کر آئیں، بیٹھیں، سوچیں، سمجھیں، ٹھیک ہے، اور آگے بڑھیں. اور اس آگے بڑھنے کے لیے ہم نے بنائی ورلڈ مہاجر کونسل. اب لوگوں کی ذمہ داری ہے، مہاجر رئیس جو ہیں، مہاجر سمجھدار جو ہیں، مہاجر جو باشعور ہیں، جو اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اردو بولنے والا کہتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو صرف پاکستانی کہتے ہیں، ان کو ورلڈ مہاجر کونسل کا اگر مقصد سمجھ میں آ جائے تو مہاجر جو ہے وہ گالی نہ رہے بلکہ قابل فخر ایک شناخت بن جائے جیسے اور دیگر شناختیں. ہم نفرت نہیں کرتے، ہم کسی سے عصبیت نہیں کرنا چاہتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اپنی قوم کا بھلا چاہتے ہیں. مگر اپنی قوم کو قوم پہلے سمجھنا ہوگا، اس قوم کے نام کو سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر ان کے لیے کام کرنا ہوگا. اگر نام ہی نہیں ہے تو پھر ایسے کام کا کیا فائدہ. تو ذہن میں یہ رہے بات. ورلڈ مہاجر کونسل کے لیے اگر آپ لوگ تیار ہوں تو رابطہ کیجئے، انشاءاللہ جلد اس کی ممبر سازی کریں گے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.